سر یہ پچھلے تقریباً 8 ماہ سے ایک ایسی صورتحال ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی کی سمری موو ہوئی تھی. سب سے پہلے اس وقت لڑائی شروع ہوئی تھی. جنرل ندیم انجم جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، پہلے انہی کے نام کے اوپر اناؤنسمنٹ آ گئی تھی ایس پی آر سے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی ربر اسٹیمپ نہیں ہوں، حالانکہ ہمیں بتایا ہی گیا کہ ان کی کانسنٹ لے کے سمری موو کی گئی تھی، لیکن آفٹر تھاٹ یہ تھی کہ نہیں، یہ شاید ابھی جو پہلے ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے. یہ ان کے ایک پارٹی ممبر نے کہا بھی. پھر 3 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے، تینوں کے نام چھپے. وہ سنا یہ ہے کہ پہلے کانسنٹ دے دیا، کانسنٹ دے دیا. پھر کوئی جو ہے نا ان کو روحانی مشورہ ملا کہ سر روحانی مشورہ تھا، یا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو انکمبینٹ تھے اس وقت وہ کنٹینیو کریں. یہ کہا انہوں نے، عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بعد میں کہی کہ میرا دل تھا کہ وہ بھی کنٹینیو کرتے. لیکن ناؤ اٹ ہیز بیکم اے ویری کنٹروورشل تھارنی سچویشن. آپ 5-6 کے نام ان کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں سیاسی جلسوں کے اندر کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. وہ میرا اور تیرا نہیں ہو سکتا. لیکن جنرل ایک لگنا ہے اور وہ پاکستانی آرمی کا جنرل ہونا. دیکھیے، یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے اور پاکستان کی قوم اس بارے میں بہت میچیور ہے اور ان کا ایک بہت ذمہ دار رویہ ہے. عمران خان دن بدن ثابت کر رہا ہے کہ وہ سیاست سے بھی آؤٹ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنا مستقبل بھی دفن کرنا چاہتا ہے. دیکھیے، کسی بھی نظام میں نا انارکسٹ نہیں قبول ہوتا. ہماری ایک بایولوجیکل سسٹم ہے نا ہمارے اندر. آپ کوئی ایک ایسی چیز کھا لیں کہ جو اریٹنٹ ہو تو جسم کیا کرتا ہے؟ اس کو فلش آؤٹ کر دیتا ہے، اندر ریٹین نہیں کرتا. عمران خان صاحب اپنی سیاست، اپنی انارکیل پالیٹکس کی وجہ سے، یا ایک سڑکوں کے اوپر جیسے ریکلیس ڈرائیور ہے نا، کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، اس طرح آپ اپنی سیاست قائم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے گا عنقریب ان کے لوگ ان کی ان رویوں کی وجہ سے ان کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. پاکستان کے عوام کو اگر کوئی پاکستان کی فوج سے لڑانا چاہتا ہے تو وہ اپنا سر ہی دیوار کے ساتھ ٹکرا کے پھوڑے گا. وہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. سر کچھ لوگوں کو سڑکوں پہ پھوٹ سکتے ہیں، یہ آپ اس اندیشے کو نظر انداز مت کریے. ابھی انہوں نے ہفتے والے دن کی کال دی ہے اور ابھی وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دیں گے. آپ نے کنٹینر وینر لگا کے تیاری شروع کر لی ہے، لیکن یہ صورتحال بگڑ جائے گی اگر جمع غفیریاں آیا. اور وہ صورتحال میں آپ فوج نہیں لگا سکتے. فوج لوگوں کے اوپر کیا کرے گی؟ اپنے لوگوں سے فوج نہیں لڑوا سکتے. آپ فوج کا ہی کام نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں ندیم صاحب، کیا پاکستان میں عمران خان صاحب کے حمایتی ہی پاکستانی ہیں؟ یہاں پہ 22 کروڑ آبادی ہے. آج بھی جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے اس کے مقابلے میں جو موجودہ جماعتیں ہیں ان کا ووٹ 3 گنا زیادہ ہے ان کی اکیلی جماعت سے. ہم نے تو اس وقت ملک کے اندر نہیں چاہتے کہ کوئی داخلی انتشار ہو. آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے حمایتی نہیں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے دوسرے ہمارے حلیف جماعتوں کے حمایتی نہیں ہیں؟ اگر ہم انہیں کال دیں تو کیا ہوگا؟ ملک کے اندر ایک سول وار ہو جائے گی آمنے سامنے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ جو ان کو مشورہ دیں گے، لیکن اگر وہ مصر ہیں کہ انہوں نے دیوار کے ساتھ آ کے ٹکر مارنی ہے، اپنا سر پھاڑنا ہے، اپنی جماعت کا مستقبل ختم کرنا ہے، انارکیل پالیٹکس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی یقین کراتا ہوں کہ جس طرح کا مرضی وہ بندوبست کر کے آئیں، وفاقی حکومت کا بھی انتظام ہوگا. ہم ہر سیکیورٹی کی سچویشن سے نپٹیں گے اور یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کی انارکی کے ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر اور پاکستان کے فوج کے نظام کے ساتھ کھیل سکے. سر شاید مولانا فضل الرحمان اگر بندے موبلائز کرنا چاہیں تو تعداد میں عمران سے زیادہ بندے لے کر اسلام آباد آ سکتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے اپنی بہن بھائیوں کو ہمیں سٹریچرز پہ اٹھانا پڑے گا. جی تو یہ اس لیے دیکھیں عمران اس وقت جو ہے نا بالکل نارسسسٹ ہو کے خود غرضی انا پرستی کے اندر ان کو اقتدار چھننے کا اتنا غم ہے. انہیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ اس وقت تقریباً پاکستان کے 3.25 کروڑ عوام کھلے آسمان کے نیچے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا شکار ہے. میں ہو کر آیا ہوں ان علاقوں میں بھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے. یقین کریں ندیم ملک صاحب، جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، وہ کھانے کا جو ایک نوالہ ہے وہ بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہے. اس شخص کو یہ خیال نہیں کہ جب ماتم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کرائسس ہوتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اندر بھی قوم میں انتشار کے بیج بو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس کو پہچان چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع پہ کہ جب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اگر کسی نے ملک کے اندر تقسیم اور انتشار کی سیاست کی تو قوم اس کا ساتھ نہیں دے گی.